جگ رہے ہیں ایک بار سبحان اللہ بول بتائیں کہ جگ رہے ہیں. بہت سال پہلے ڈاکٹر راتی نوری نے کہا تھا کہ گر خلاف ہے تو ہونے دے جان تھوڑی ہے. یہ شعر غالباً سب کو یاد بھی ہوگا, بہت لوگوں کو یاد ہوگا اور بہت لوگوں نے سنا بھی ہوگا اس کو. ڈاکٹر راتی نوری نے کہا تھا کہ گر خلاف ہے تو ہونے دے جان تھوڑی ہے. ارے میاں یہ سب ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. گر خلاف ہے تو ہونے دے جان تھوڑی ہے. ارے میاں یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے سارے گھر زر میں, لگے گی آگ تو آئیں گے سارے گھر زر میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جب یہ تھوڑی تھوڑی کی ضمیر دلی عثمان ہارونی کے پاس پہنچی تو اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے, ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے. جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے, ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے. جسے زمانے میں کاغذ قلم دونوں میسر ہو وہ دونوں سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے. جسے زمانے میں کاغذ قلم دونوں میسر ہو وہ دونوں سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے. وہ دونوں سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے. اور نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے, نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے. ہمارے گھر میں کوئی بے ماشاء اللہ پھر آئیے گا پھر آئیے گا. نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے. ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے, ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے. جب یہ تھوڑی تھوڑی کی ضمیر سرزمین کانپور سید ہاشم قدوسی کے پاس پہنچی تو انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے, رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. ارے میاں لاتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. ارے میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے, نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. اور نبی کا نام لیوا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. ارے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نبی کا نام لیوا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کا نام لیوا ہے, نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. حضرات اب آئیے بہت ہی تیزی کے ساتھ میں حضرت حافظ القاری اجمل صاحب کی غلام اسماعیل کی بارگاہ میں عرض پیش کرتا ہوں ان چند شعر کے ساتھ. یہ شاعر نے کہا تھا پہلے وچن کا رول دے گا سبحان اللہ, یہ باروں وچن کا رول دے سبحان اللہ. میں آپ لوگوں سے بتایا کہ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ کم ہے, آپ لوگ جتنا ہے آپ لوگوں کو اتنا ہی دم ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو دن دنیا چوری ترقی عطا فرمائے, راتوں رات کروڑ پتی لکھپتی بنا دے. بول دے آمین. کچھ لوگ جان بوجھ کر آمین نہیں بول رہے تاکہ سچ میں نہ بن جائے. بچن کر بول دے آمین ماشاءاللہ. ایک مزدور تھا, اس کے دو لڑکے تھے, ایک تھا 7 سال کا, ایک تھا 11 سال کا. جب وہ مزدوری کر کے گھر واپس آیا تو جو 7 سال کا لڑکا تھا اس سے بولا کہ بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے کے آؤ, جاؤ ایک گلاس پانی لے کے آؤ. تو اس کا چھوٹا والا لڑکا کہتا ہے کہ میں نہیں لاؤں گا, جا کے خود پی لیجیے. تو بڑا والا لڑکا کہتا ہے کہ ابو جب آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا والا نہیں سنتا ہے تو اس سے آپ کیوں کہتے ہیں. اچھا ایسا کریے, جائیے خود جا کے پی لیجیے اور ایک گلاس میرے لیے لے کے آئیے گا. یہ بچے کم تباہ نہیں کیے ہیں, بہت تباہ کیے ہیں. پہلے آیا 2G, پھر آیا 3G, پھر آیا 4G, اب آیا ہے PUBG. ہم لوگوں کے زمانے میں صرف ایک ہی تھا, وہ کیا تھا, ہاپی جی. ایک ہی تماچا مارنے کے بعد چھو کے چھوڑ ٹاپر پکڑنے لگتا تھا. تو شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے. فرد خطا بولتے ہیں گناہوں کی ڈائری کو. معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے, پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے.
آپ لوگ چائے کے پیچھے نہ رہیے، کیونکہ چائے والے نے دنیا والوں کو پریشان کر کے رکھا ہے، اور جو چائے دے رہے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ پردھان منتری بننے کا. اور جتنی محنت میں اس جلسے میں اس پروگرام میں کر رہا ہوں، اگر میں اتنی محنت اگر کوئی الیکشن میں کرتا تو انشاءاللہ 2027 کا پردھان منتری نہیں بنتا. بہت محنت کر رہا ہوں. آواز بیٹھی ہوئی ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں بول رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. شاعر کہتا ہے کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. اور نبی کے اسم گرامی کا فیض کو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. نبی کے اسم گرامی کا فیض کو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے. تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے. تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے. وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے. اور جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میری خواجہ پیا سنبھالے ہوئے. جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے. اور وہابیت کے ایک سوال کا جواب ہے کہ بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے. بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے. پورا مجمع نعرے کا جواب ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، بشیر پور کا مسلمان، بشیر پور کا قبرستان. اس پر مت بولتی ہے ورنہ یہ جلسہ بعد میں ہوگا، آپ کا اس سے پہلے ہو جائے گا. خواجہ کا ہندوستان، بشیر پور کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برسوں کے انتظار کا انجام لکھ دیا، برسوں کے انتظار کا انجام لکھ دیا. کاغذ پہ شام کاٹ کے پھر شام لکھ دیا. بکھری پڑی تھی ٹوٹ کر کلیاں زمین پر، ترتیب دے کر حضرت آپ کا نام لکھ دیا. नहीं रहना मोटा मोटा पकड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी कैसे میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور فاضل، پردے میں رہنے والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے زیادہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اپستھت ہیں، اس کے باوجود بھی سلام کی آواز بہت کم پہنچی. میں آپ کو بتا دوں کہ سلام کرنا
یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. میں تو سنت ادا کیا اور آپ واجب ادا نہ کریں گے تو آپ گنہگار ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا عالم پہلے بھی یہاں آیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کرنے کا رواج ہے، ایسا تو نہیں نا بھیا. تو اس لیے 1 مرتبہ اور میں ہو سکتا کچھ لوگ نہ سنے ہوں تو سلام کر دوں. السلام علیکم. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی ہم لوگ کہیں کریں کہ 1 مرتبہ اور سلام کرو. 3 مرتبہ سلام کرنے کا ارے بھائی لڑکوا تو ہمیں کتنا آواز دی ہیں. آپ بول سکتے ارے ہم ہیں. تو آواز دیتے ہیں معلوم. کہاں دہلا مہاراج. ارے بولیے بھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی بکس پناہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں اور جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی آپ بھی دہراتے ہوئے پڑھیں. الصلاۃ پڑھیے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بولیے بھول گئے کیا. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بولو بولو طرف کی بولو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یہ آپ کے لیے ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا بولو بولو کہ اس کا بیڑا بیدار ہو جاؤ. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. اور ایک ایمان و یقین کی بات اور انشاءاللہ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے یا رسول اللہ. بارے الہ مجھ کو نظر دے نہ مال دے. بارے الہ مجھ کو نظر دے نہ مال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے. مجھ کو بتا بنا کے مدینے میں ڈال
کرتے رہے بلال یہی ہر مقام پر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور اپنے قلب میں بسائیں اور آج سے 1400 سال پہلے آپ واپس جائیں اور مکے کی وہ سرزمین کو اپنی نگاہوں میں رکھیں. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے غلام تھے اس وقت کا واقعہ آپ نگاہوں میں رکھیں. آپ جب ایمان لے آئے, ایمان لانے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی مکہ کی سرزمین ہے, وہی آپ کا جس کے آپ غلام تھے وہ آپ کا آقا تھا. اس نے آپ کو اوباش نوجوانوں کو تھما دیا, آپ کے گلے میں رسیاں باندھ دی اور وہ کھینچتے جاتے تھے. اور ایک مقام پر تو ایسا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیٹ ننگے پیٹ آپ کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پیٹھ پر آپ کے اینٹیں رکھی جاتی ہے, وزن رکھا جاتا ہے اور گرمی کی دھوپ ہوتی ہے, تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے. حضرت بلال کو اس پہ لٹا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تم اپنے خدا سے برگشتہ ہو جاؤ, تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے اس کو تم چھوڑ دو, تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, تم واپس پھر پلٹ آؤ, ہم تم کو سزائیں کم دیر کر دیں گے, ہم تم کو سزائیں دینا چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے, کہتے ہیں حضرت بلال کہ تم مجھے چاہے دنیا کی پوری دولت دے دو, تم مجھے دنیا کی دولت دے دو, لیکن میں اپنے کلمے سے پھرنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر. کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر, نکلے گی میری جان محمد کے نام پر. ایسا ہی سب کے سینے میں عشق بلال ہے, ایسا ہی سب کے سینے میں عشق بلال ہے. سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. اور یہ شعر آج کے کچھ لوگوں کی نظر ہے جو آج ابھی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اجلاس میں بہت سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں, اس پر بات کی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی. اور اشارے میں آپ سے بتائیے کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر, جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر, بستر اٹھائے پھرتے ہیں مارے ادھر ادھر. اشاروں میں سمجھیے, بستر اٹھائے پھرتے رہیں گے وہ در بدر. ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے, ایسے منافقوں کو اس بستی سے نکال دے. سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے, سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. نعت بہت بڑی ہے تو چند شعر کیونکہ آپ نعت پڑھو, حافظ قیوم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے اور جناب ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. تو ناصری بہت زیادہ, بس مختصر میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, بہت ضروری آج کے ماحول کے حساب سے ہے. تو اسی پر بس کرتا ہوں. تو مجھے پاک پڑھے اللہم صلی وسلم مبارک علی نبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. ذرا محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
मैंने जिस आयत करीमा की तलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तहक़ीक़ की ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत तैयबा आपके लिए बेहतरीन नमूने अमल है। शायर ने कहा कि तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई गई इक़्तिदार अपनी। और अभी कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, या शाम का भूला हुआ सुबह में घर आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं करते। इस उम्मीद के साथ कि हमें करनी है शहंशाह बरहत की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लखो कलब थे। ये शादी की महफिल है, उसके मुनासिबत से मैंने हदीस पाक पढ़ा जो कि अक्सर आप सुनते रहते हैं निकाह के खुतबे में, अब निकाह मेरी सुन्नती, आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से के पैरवी किया, सुन्नत से मोहब्बत किया, वो मुझसे है, और जिसने इससे एराज़ किया वो मुझ में से नहीं है। भले समझिए, यानी वो मुझसे। अब निकाह है क्या? हे बाबू खामोश रहे बेटा, इधर आ जाइए, थोड़ी सी बात आप ही सुन लीजिए। मिलाद शरीफ में आए हैं तो कहते हैं ना कि अभी तो शायद साहब है नाज़मी मिलाद, कहते हैं कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की राह है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बस में मिलाद मुस्तफ़ा। तो मिलाद की महफिल में आप आए हैं, इसकी मुनासिबत से मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा आवाज कम करिएगा, अपनी पंचायत को बात समझ में आएगी। कहते हैं कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो आप खुश नसीब हैं, आप यहाँ बैठ गए हैं, आप खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत। लेकिन अगर बैठने के बाद कुछ बातें आप सुने और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और इस उम्मीद के साथ कि हमें इस पर अमल भी करना है, तो इंशाअल्लाह फिर आपका बैठना सोने पे सुहागा होगा। यानी कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप तो गुड़ का दौर भी कम ही है, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसलिए बैठने के साथ साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें और सुनते रहें। अब वो पढ़ने वाले कुछ पढ़ें, आप न सुने, तो ये आपकी खुशबख्ती नहीं है, बल्कि आपकी महरूमी है, सवाब से महरूम है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इतना अच्छा लाउडस्पीकर है कि पढ़ने वाले चाहते हैं कि पढ़ते रहें, लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है, और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। लेकिन सिर्फ और एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कैसा होगा तो मालूम ही है। क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा होगा। कसरत कहते हैं अधिक से अधिक, उसको बोलते हैं कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा होगा, वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहेगा तो लाजिम है कि वो धूप से बचेगा, आज़ाब से बचेगा। और एक मकाम पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में, रमजान मुबारक की एक बहुत लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा यह है कि वो शख्स हिलाक हो गया
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ کرے۔ درود کے بارے میں قرآن پاک میں خود سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں یا تعلیم رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے یعنی مسلمان، اے مومنین، یا ایھا الذین آمنوا صلو تو پڑھو، وسلموا اور سلام دی، درود پڑھو اور سلام، تسلیمہ اس میں تفضیل ہے، یعنی جیسا پڑھنے کا حق ویسا۔ اب کسی کے ترجمے کو آپ پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں تو درود شریف کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ درود شریف پڑھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ درود اللہ بھی بھیجتا ہے رحمت، اور درود پڑھتا نبی پر، اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ ایک ایسی عبادت ہے، آپ گنتی کر لیں انگلیوں پر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اگر اللہ نے دیا ہے تو زکات دینا، اگر اللہ نے وساطت دی ہے تو حج کرنا۔ ایمان لانے کے بعد 4 چیزیں یہ فرض ہے، ان چاروں میں کسی ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ ہاں اے لوگوں اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے نماز پڑھتے ہیں یقیناً، اور تم بھی پڑھو، ایسا نہیں۔ لیکن درود کا معاملہ جب آتا ہے تب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ بھی نبی پر درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی نبی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، اور جیسا پڑھنے کا حق، پڑھنے کا کیا بے دلی سے، دھیان کہیں اور رہے، من کہیں اور رہے، زبان کہیں اور، اس طرح سے۔ اسی لیے تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ بتلایا تو نماز کے اندر بھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور وہ درود شریف نماز میں التحیات واجب ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر پھر سلام پھیرنا ہے، اور اس درود شریف کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ سب سے افضل درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا کبھی آپ نے اس کے ترجمے پر غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کا عنوان کیا، ٹرانسلیٹ کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ کیا آپ کو فکر نہیں کہ ہم سمجھیں؟ آپ کو ضرور موقع ملنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی نظم اجلاس نے کہا کہ پبجی اور پبجی کھیل رہے ہیں، تو کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم اسی انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا کر، ہم اسی بڑے موبائل سے فائدہ اٹھا کر، اینڈرائڈ فون سے، یا آپ ایپل والا فون چلا رہے ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کر کیا درود شریف کے بارے میں مسئلہ مسائل نہیں سیکھ سکتے؟ کیا نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے آپ نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اف لکما تنہرہما وقولہما قولا کریما، یعنی ماں باپ کو کبھی اف تک مت کہو، اف لکما ولا تنہرہما وقولہما قولا کریما، اگر کبھی کہنے کی بات بھی آئے تو ان سے پیار اور محبت سے۔ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے؟ ہر چیز کا بیان ہے، قریان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے کہ وہ تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے کسی رہنمائی منزل۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس اس کو اپنے حالت کے بدلنے۔ آج جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو ہمارے اوپر آج تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، جو ہمارے رزق کی فراوانی نہیں ہے، جو
جو ہمارے اندر علم کی کمی ہے وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ کہیں اگر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے میں دکھایا نہ. آج افسوس اسی بات کا کہ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے مجھے بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی تو اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں شادی کا موقع آتا ہے. شادی میں کیا کچھ واجب ہے کچھ فرض ہے کچھ اور ہم اس کچھ کو تو رکھے ہیں کچھ نہیں لیکن بہت کچھ اپنی طرف سے. حالانکہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن فلانے کیا کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے تو بوا کیا کہیں گی تو خالہ کیا کہیں گے پنچ کیا کہے گا. اس کیا کہنے والے کے چکر میں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں. ابھی سنا میں کہ ایک جگہ میلاد شریف کا 12 ساڑھے 12 تک میلاد ہوا تو اس کے بعد صبح فجر تک کیا ہوا خرافات. یہ سب نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. جتنی چیزیں مین ہیں وہ چیز آگاہ اپنی موت سے کوئی کشر نہیں. سامان سب برستا ہے پل کی خبر نہیں. اور مقصود ہے اس بجم سے اصلاح مقاصد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا میں آپ کا دشمن. لیکن جہاں تک بات حق کی ہے وہ بات آپ ضرور کریں. شادی ہے خوشی کا موقع ہے. حافظ القیوم تو صحرا بھی پڑھ لیجیے کل کے بجائے آج ہی پڑھ لیجیے. ہو سکتا ہے کل نہ آپ آنا ہیرو آج ہی. لیکن کہنا ہے بھائی میری ماں بہنیں غور سے میری بات کہ ہمیں اپنے ہر فعل میں ہر قول میں اپنی زندگی کے اندر ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرتے ہوئے. درود پاک پڑھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. ہاں آئے تو مولانا صاحب کہہ رہے کہ 2-3 شیخ پڑھ دیجیے سنسکرت کا تو پڑھ دے رہا ہوں. لیکن بھائی اس میں بھی معاملہ یہی رہے گا کہ تھوڑا آپ کو بھی پڑھنا ہوگا تھوڑا آپ کو بھی پڑھنا ہوگا. کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پر جاگرم ہے دین بندھو دیانند ابھنندنم سوسواگتم شاہ امن. علامہ ندوی میاں علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام کا فرمائے. انہوں نے یہ لکھا ہے اور اس میں شاہ امن جو ہے وہ آپ کو بھی پڑھنا حاصل ہے. کوٹی کوٹی پر رامونت مستک سکل پر دادنم ہے دین بندھو دیانند ابھنندنم سوسواگتم شاہ امن. اس کا ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ مسل جائیں گے. کوٹی کوٹی کا مطلب ہوتا ہے کروڑوں کروڑوں. اور اس کا ترجمہ سیدھے سادے آسان لفظوں میں سن لیجیے. کعبے کے بدروں بدا تم بے کروڑوں کعبے کے بدروں بدا تم بے کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم بے کروڑوں درود. یعنی کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پر جاگرم ہے دین بندھو دیانند ابھنندنم سوسواگتم. یعنی اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کروڑوں کروڑوں ہمارا سلام آپ کی بارگاہ. وہی ہم کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں اور کعبے کے بدری گجاتوں کے کروڑوں درود.
तैयबा के शब्द दुहार उनके ऊपर ज़रूर और पढ़ते हैं जिस सुहानी घड़ी सबका तैयबा का चांद उसकी अफसोस साथ जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिभा अति सुंदरम शाहे बहुत लंबी कम से कम होगा 10 शेर हो गए 10 बंद होगा पूरा न पढ़ करके एक नहीं पढ़ा हूँ अब इसी का तर्जुमा आप एक आध महीने का कहीं देता हूँ करा लीजिएगा किसी से फिर बताइएगा आपको क्या कैसा है। आखिरी पैगाम जो कि नबी की शक्ल में है आखिरी पैगाम क्योंकि कोई आदमी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है इसलिए आखिरी पैगाम सुने। हरदम क्यों तैयार हो पाप समाने के लिए अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए रोज़ अज़ल में कौन कहते जब इंतज़ा करना रोज़ अज़ल में कौन कहते जब इंतज़ा करना अरे जब संसार में आगे बंदे भूल गए क्यों काम जब संसार में आके बंदे भूल गए क्यों काम सारे पैगंबर आए हैं समझाने के लिए अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए और जाने के बाद क्या होता है वो बाप जिंदगी भर एक रोटी अपने न खा करके बच्चों को खिलाए वो बाप जो खुद पुराना कपड़ा पहना हटा हुआ कपड़ा पहना अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश किया अच्छे से अच्छी खुराक मुहैया किया उनके खाने का इंतजाम किया उनके रहने का इंतजाम किया उनको पहनने का इंतजाम किया यहाँ तक कि जब वो बड़े हो गए जवानी की दहलीज पर पहुंच गए और जवान हो गए तो उनके लिए अच्छी बीवी की तलाश में अपनी बहू की तलाश किया और अच्छे तरीके से खुश किस्मती से अच्छी शादी भी उनकी कर दिए निकाह भी कर दिए लेकिन जब वही बहू आ गई तो बेटा अपनी वाइफ को लेकर अपनी बीवी को लेकर के उसी बाप को और उसी माँ को किस तरह से अदियत देता है कभी खाने को पूरा नहीं पहुंचाता कभी जमा नहीं पहुंचाता है। कहने वाले ने कहा था कि एक माँ बाप मिलकर 10 औलाद को तो पाल सकते हैं लेकिन 10 बेटे मिलकर के एक माँ को एक बाप को उसकी ख्वाहिश को अफसोस का मुकाम है कि नहीं ये अफसोस का मुकाम। माँ बाप की खिदमत करो और जो नौजवान की तो शादी हो रही है उससे और हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ बेटा कल आपकी शादी हो जाएगी आपका निकाह हो जाएगा लेकिन पूरी जिंदगी कभी ऐसा मत करना मेरे भाई कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए या बाप है कोई नौजवान जो हाथ उठा के ऐलान करते कि हाँ मैं जिंदगी भर के लिए आग करता हूँ है कोई जवान वादा करे कि आज के बाद कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा और कम से कम ये भी तो रहे माँ बाप को तकलीफ जब नमाज की पाबंदी करेगा बुजुर्गों का एहतराम करेगा और मस्जिदों की तरफ अपना रुख करेगा तब वो सही मानों में माँ बाप को अल्लाह से जो वादा किया है रोज़े अज़ल में कौन कहे थे जपेंगे जाकर नाम अरे जग संसार में आके बंदे भूल गए थे काम सारे पैगंबर आए हैं समझाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए माँ बाप को क्या होता है हमारी रूह निकल गई कोई कहता है कि अब्बा को रहने तो मत दफन कर कहता है कोई जल्दी निकालो कितनी जल्दी हो जाए इधर फोन हो रहा है उधर फोन हो रहा है 10 बजे का जनाजा है तो 12 बजे का जनाजा है वक्त क्या होता है तेल है जब तक दिए में बाती जगमग जगमग हो जल गए तेल फरक गए बाती ले चल हो इशारे को अगर समझो तो राज को राज कर दे इशारे में समझो आप जल गए तेल बरक गई बाती ले चल हो
اس کو مزہ ہی نہیں تھی، محبت ہی نہیں تھی، تو دیکھو اس کا آدمی ختم ہو گیا، وہ روتا نہیں کرتی۔ حالانکہ رونا غم ہے تو آنسو تو گرے گا ہی، لیکن بہت زیادہ سینہ پیٹ کر کے، بال کھول کر کے اور بے پردگی سے چیخ چیخ کر کے کہ کیا اللہ کو مارنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا، یہ کل میرے کفر ہے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں پردے کا خیال نہیں کرتی ہیں، دوپٹہ کہیں پڑا ہوا ہے، بال کھلا ہوا ہے، دھڑام دھڑام زمین پہ گر رہی ہے، لگتا ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ محبت اپنا پرایا روتا ہے دکھلانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو ذرا یہاں سے جانے کے لیے۔ درود پاک پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہی اپنے رب کو بنا لو، یہ آپ کے لیے آخری پیغام بھائی، اس پہ عمل کر لینا، سمجھوں گا دنیا شریف کا لیا۔ آج ہی اپنے رب کو منا لو، ارے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ زندگی کا بھروسہ نہیں، آدمی گزرا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے؟ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دو بخر سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، چاندنی چار دن ہے لوگو، یہ جوانی بھی فانی ہے لوگو، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، ارے خاک پر تم کو سونا پڑے گا، موت سے پہلے خود کو سنبھالو، ارے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہونے والی شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور زوجین کے درمیان الفت و محبت قائم فرمائے، اور صاحب خانہ نے اس مبارک محفل کو، شادی کی مبارک محفل مبارک تقریب کے تعلق سے انعقاد کیا ہے، پروردگار عالم ان کی دلی تمناؤں کو، خواہشوں کو پوری فرمائے، اور ہم سب نوجوانوں کو سچا پکا نمازی بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا یہ آغاز باب تھا، اور میرے بھائی خوب کی سیر چمن گلچن شاد رہے، باغبار کرتا ہوں میں، یہ گلشن چرا آباد رہے۔ استغفر اللہ، سب مل کر کے پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔